دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا بھی یہ نامرد ہے چپ چاپ ہے سوئی، دنیا کے مسیحاؤں کی غیرت کہاں کھوئی، کہیں آپ کی سلطنت بہہ نہ جائے کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے، کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، پیار کرتے ہیں تو اس پیار کو تالیوں میں بدلیے گا اگلے مصرعے میں، کہ کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے۔ بجنور میں جو کچھ ہوا، جو کچھ کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اس میں ان کی جو محنتیں تھیں، ان سے سلام کرتا ہوں اور 4 مصرعے پڑھتا ہوں۔ میں کیوں چلا آیا یہاں پر کہ محبت کے اگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے، پیچھے تک آپ سب کی شرکت ہونی چاہیے، محبت کے اگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے، نئی نسلوں کے جذبوں کو ابلنے سے بچایا ہے، نئی نسلوں کے جذبوں کو ابلنے سے بچایا ہے، تمہارا شکریہ کہتا ہے یہ شاعر رچی ویرا۔ اگر میری بات سچی ہو تو پیچھے تک آپ سب کی دعائیں ان کے حصے میں جانا چاہیے۔ سیاست کرنے والے سیاست کرتے رہیں، لیکن سیاست کی دنیا میں بھی کچھ چہرے ایسے نظر آتے ہیں کہ انہیں ان کی محنتوں کا انعام بھی ملنا چاہیے، اور وہ انعام آپ کی دعائیں ہیں، وہ انعام آپ کی تالیاں ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، محبت کے اگے سورج کو ڈھلنے سے بچایا ہے، نئی نسلوں کے جذبوں کو ابلنے سے بچایا ہے، تمہارا شکریہ کہتا ہے یہ شاعر رچی ویرا، کہ اس بجنور کو تم نے ہی جلنے سے بچایا ہے۔ میانمار میں قتل عام کا سلسلہ جاری ہے صاحب، معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، اور میانمار کی سینا کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہی ہے، پوری دنیا چپ ہے صاحب، پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن سب چپ ہیں۔ میں ان برما کے عام لوگوں کی ایک درد میں ڈوبی ہوئی ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بمشکل 2.5 منٹ کے، میں پڑھتا ہوں صاحب، کہ کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، تھوڑی دیر خاموشی چاہیے آپ کی، ڈائز کے بھی بھائی جان یہ پانی بانٹنا تھوڑی دیر بند کر دیں، بھائی جان حضرت بھائی جان تھوڑی دیر پانی بانٹنا بند کر دیں۔ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، برما کے مسلمانوں کی، کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے،
چپ چاپ ہے سوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ کل رات میری آنکھ کشتیوں میں بٹھا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے سمندر میں، بچے ہیں معصوم معصوم، 30-40 دنوں سے بھوکے پیاسے، شری لنکا کے ساحل پہ جا کے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دیش میں انٹری نہیں دیں گے، ہندوستان کے ساحل پہ لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ میانمار کے ہو آپ جاؤ، پاکستان کے ساحل پہ لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب سے کیا مطلب، انسانیت مر رہی ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ برما کے مسلمانوں کی کہ کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے، کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے، کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے، دنیا میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مسیحاؤں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی۔ ایک نظم ہوئی جو دھیرے دھیرے اس تحریک کا حصہ بن گئی۔ میں نظم سناتا ہوں، میرے بہت پیارے دوست جاوید اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بھی فرمائش تھی کہ میں یہ نظم سناؤں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں ڈائس سے بھی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے یہ ماں کہہ رہی ہے۔
کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ میں پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں۔ وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں اور میرے غصے کو اپنا غصہ سمجھیے گا تو میرے ساتھ کھڑے ہوئیے گا کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں۔ اور ساتھ مانگتا ہوں آپ کا، بہت مشکل کام ہے یہ سب بول لینا، اس دیش کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے تمام بڑے اینکروں کو اس طرح نشانے پہ لے کے بولنا واقعی بہت بڑے کلیجے کا کام ہے، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنے کی اس جدوجہد میں کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، انشاءاللہ سچ بولا جائے گا، آخری دم تک بولا جائے گا۔ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ دوست کہتے ہیں عمران ڈرا کرو پریشان ہو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کسی سیکیورٹی میں نہیں چلتے ہو، تنہا چلتے ہو، تب میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے کہہ دیتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے، سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے۔ میں ہمت کرتا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئیے گا کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، میری چیخ اور میری فریاد کہنا،
یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے۔ 22 اکتوبر کو کہی تھی میں نے یہ نظم، 8 نومبر کو ایک فیصلہ انہوں نے لاگو کیا ہے، میں اس فیصلے کو کچھ اور نہیں مانتا۔ بھکت بھی اگر گالیاں دے رہے ہیں تو شاید ایک ماں کے آنسوؤں کا اثر ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب، کہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے۔ اگلے 2 مصرے پکارتے ہیں ایک شخص کو، ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں، اب تک کی سب سے بڑی دعا مانگتا ہوں آپ سے، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہہ نہ جائے۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہہ نہ جائے۔ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، ظلم اس سے پہلے بھی تھا، زیادتی اس سے پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب کو ایک جٹ ہو کر کے لڑنا پڑے گا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی۔ آپ سے میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، کیونکہ نجیب کی تلاش کے لیے سب سے زیادہ لاٹھیاں کھانے والے شخص کا نام موہت پانڈے ہے، جو جے این یو کا پریسیڈنٹ ہے۔ میں سلام کروں گا ایسے لوگوں کو پہچانیے اور انہیں مضبوط کریے۔ جے این یو کے وہ دوست جو تمام لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریے، ان کو سلام کریے۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں اس نظم کا، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہہ نہ جائے، اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، نہیں تو یہ بھارت تھا خوشحال میرا، کوئی لا کے دے دے